الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله جل جلاله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کا درس تیسرے ابواب سے مناسبت رکھتا ہے کہ توحید کے دلائل اور توحید کی حقانیت اور صداقت سے متعلق جو گفتگو ہوئی اسی کی تکمیل ہے. یعنی جس طرح اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، نفع نقصان پہ قادر نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، جن بزرگوں کو، اولیاء کو ماوا اور قبلہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کی قبروں کی جو بسائی کی جاتی ہے، ان کے نام پر نذر و نیاز کیا جاتا ہے، یہ دجل اور فریب ہے اور اللہ کے ساتھ ظلم ہے اور وہ زمین میں فساد کا سبب ہے. اسی کے مزید دلائل کو بیان کیا گیا، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 191 میں 192 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. کیا یہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، کیا یہ شریک کرتے ہیں ایسی مخلوق کو، ایسی چیزوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی پکارا اسے جاتا ہے جو سنتا ہو، جو دیکھتا ہو، جو بولتا ہو، جو پکار پر لبیک کہتا ہو، جو ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہو، جو توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات کا مالک ہو. اور واضح ہو کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات یہ اللہ کی خاصیت ہے. یہی اللہ کی ربوبیت کی، اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، اور اللہ تمام صفات اور خوبیوں کا مستحق ہے. اس لیے اسی کی عبادت ہونا یہ عدل اور انصاف ہے، اور اس کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنا ظلم اور ناانصافی اور وہ زمین میں فساد کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی جو خود پیدا ہے اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جو خود نہیں آیا تو خود اپنے آپ کو نہیں پیدا کر سکا، جو اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، جو اپنی ذات کا مالک نہیں، وہ دوسروں کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضرت جبیر بن مطعم کے پاس فرماتے ہیں اول ما دخل الاسلام فی قلبی، سب سے پہلے اسلام داخل ہوا قرآن کریم کی ان آیتوں کو سن کر جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو استدلال کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سورہ طور کی آیت سنی، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا تم خود پیدا ہو گئے ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر فرمایا ہے. سورہ طور کے اندر اللہ نے فرمایا، وہ آیت کریمہ ذرا میں بھول رہا ہوں، میں انشاءاللہ ابھی بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. ام خلقوا، کیا خود سے پیدا ہو گئے یہ لوگ؟ اور اگر خود سے پیدا نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے. یعنی پیدا خود سے جب اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکے تو خالق کا ہونا ضروری ہے. تو کیا خالق اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں خالق ہوں، جو خود کو پیدا نہیں کر سکتا وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ اور کہے کہ نہیں میں ہی خالق ہوں، تو کہا کہ اگر تم خالق ہو تو ہم خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ 7 آسمانوں کو، بتاؤ 7 زمینوں کو. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی کاد قلبی یطیر، ایسا لگا میرا دل پارا پارا ہو جائے گا، میرا دل اڑ جائے گا. اور یہی سبب بنا ان کے اسلام لانے کا. حالانکہ وہ کافر تھے لیکن عقل سلیم کے مالک تھے، قلب سلیم کے مالک تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، دل کے اندر قبولیت حق کا جذبہ تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع والشہید. اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو، جس کا دل صاف ہو، جس کے دل کے اندر قبولیت کی صلاحیت ہو، یہ کان لگا کر حاضر دماغی کے ساتھ سنیں، یعنی ہدایت کی نیت سے سنیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. دوسروں کی مدد خواہ کریں گے، اپنی مدد نہیں کر سکتے. مکھی کو نہیں پیدا کر سکتے، مکھی نہیں بھگا سکتے، وہ اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ مصیبت کیسے دور کر سکتے ہیں؟ عذاب کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، یعنی کتاب کی ترتیب سے والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے اولیاء ہو، انبیاء ہو، شہداء ہو، قبر والے ہو یا شجر ہو، حجر ہو، یہ سب کے سب ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. یعنی کھجور کی گٹھلی پر جو لفافہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، کیونکہ گٹھلی کی تو قیمت ہے، لفاف کی کوئی قیمت نہیں، اس کے بھی مالک نہیں. وہ اتنے بے بس مجبور ہے. اللہ نے فرما دیا کہ ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کی. اور اس کی دلیل یہ کہ انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، سو جاتا ہے تو اس کے سارا اور سیدھ ہو جاتا ہے. موت آتی ہے تو اس کی پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے بس مجبور ہو جاتا ہے، خود سے اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، قبرستان میں نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو دفن نہیں کر سکتا. تو جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل کشا جانتے ہیں. لہذا ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندگان الہی، اے روئے زمین کے لوگوں، اللہ کی طرف جھکو، اسی کو سجدہ کرو، اسی سے مانگو، اسی سے دعائیں کرو، اسی سے فریاد کرو، اور اسی کے سامنے سر سجود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب جھکتا ہے بندہ تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اقرب ما یکون للعبد من ربه اذا كان ساجد، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدہ کرو، رکوع کرو، قیام کرو. اس لیے اللہ نے جنتیوں کی صفات بتائی ہیں. التائبون، توبہ کرنے والے، شرک سے، بدعات سے، گناہ سے، معصیت سے، ظلم سے. العابدون، اللہ کی خالص عبادت کرنے والے. سائحون، روزہ رکھنے والے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے سیر و سیاحت کرنے والے. السائحون الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اللہ کے لیے، سجدہ کرنے والے. الامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. اور والناہین عن المنکر والحافظون حدود اللہ، اللہ کے قانون کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے حدود سے آگے نہیں بڑھنے والے. یعنی اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ شریعت کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. غیر اسلامی قانون کو، غیر اسلامی کلچر کو، یہود و نصارہ کے کلچر اور فیشن کو اہمیت نہیں دیتے، اسلام کو کافی سمجھتے ہیں. یہ جنت کی صفات ہے، یہی عبادت ہے اللہ رب العالمین کی. اللہ اکبر. اس سلسلے میں جو امام شیخ المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث نقل کی ہے ذرا غور سے دیکھیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی مخلوق نہیں بنائی. اور امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ اللہ نے ان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، آپ کو رحمت للعالمین بنائے، سارے عالم کے لیے قیامت تک.
جو عذاب دوسری امتوں پہ آیا اس امت پہ نہیں آئے گا. اللہ نے نبی کی دعائیں قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا تذکرہ فرمایا اور رفعنا لک ذکرک. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے اور آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ما ذکرہ الذاکرون وغفل عنہ الغافلون، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا، چرچا ہوتا رہا، درودیں پڑھی جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر ہو رہا ہے. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے تمام انبیاء ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ماننے والوں آپ کے ساتھ ہوں گے. اگر وہ خالص توحید پر ہیں، کون انا امتی علی تلی فیکسونی ربی حلۃ الخضراء، اللہ سب زمین کا ایسا لباس پہنائے گا کہ یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا. انی لقوم عن یمین العرش مقاما، رحمان کے عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا اس مقام پر جس پہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ مقام محمود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے خطیب ہوں گے، تمام امتوں میں گواہی دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن امتی کے لیے سفارش کریں گے، اللہ کے عرش کے نیچے جھکیں گے، سجدہ کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آپ جنت کے دروازوں کو کھلوائیں گے، امتی کو جنت میں اللہ کے حکم سے داخل کروائیں گے اور آپ کی سفارش سے بہت سے لوگ جہنم سے نکالے بھی جائیں گے اگر وہ توحید پر مرے ہیں. ان تمام خوبیوں کے باوجود، ان تمام صفات کے باوجود، ان تمام فضائل، مناقب، مطالب اور عمدہ صفات اور عمدہ ترین خصلتوں کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت انس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں زخمی کر دیے گئے اور آپ کا رباعی دانت یعنی ثنایا سامنے کے 2 دانت، اوپر کے ثنایا علیا ہے، نیچے کے ثنایا سفلا ہے اور اس کے بغل میں جو 4 دانت رباعی ہیں، آپ کے چند رباعی دانت ٹوٹ گئے، مشرکین نے حملہ کر دیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. شیطان نے آواز لگا دی کہ محمد مر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد اللہ کے رسول ہے، انسان ہے، دنیا سے جانے آئیں کو ان کا میت ہو ان میتون، آپ سے پہلے بھی رسول جا چکے ہیں، آپ بھی جائیں گے. أَفَإِن مَاتَ وَقُتِلَ انقلبتم، کیا نبی مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھر جائے گا اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف پر شیطان نے اعلان کر دیا کہ محمد مر چکے ہیں. اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کا سبب 5 صحابہ کی اجتہادی چوک تھی جو آپ نے 50 صحابہ کو عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں یا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں متعین فرما دیا اس پہاڑی پر کے کسی حال میں اس مقام کو نہیں چھوڑنا. لیکن 12 صحابہ کیا وہ سارے صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے کیونکہ دشمن بھاگ رہا تھا. سمجھایا گیا انہوں نے، لیکن کہا کہ نبی کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک دشمن سامنے ہے ہم مقابلے میں رہیں گے، لیکن جب دشمن بھاگ گیا تو پھر ہم میدان چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹیں گے. اللہ نے فرمایا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہ رہے ہو. اللہ رب العالمین نے اسی کی سزا دی کہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ وَيُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُ، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ان پر لعنت فرما، کیونکہ آپ انما بعثت رحمۃ مہداۃ، میں پیکرے رحمت بنا کر، پیکرے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی لمبعوث لعانا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اللہ کو یہ ادا بھی پسند نہ آئی کیونکہ اللہ نے آپ کو کوئی اختیار نہیں دیا. سارا قل ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. اللہ نے کہا لیس لک من الامر شیء، سورہ ال عمران آیت نمبر 128، آپ کو معاملے کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. اختیار دیا نہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ خالق ہے، اسی کو اختیار ہے. مَا كَانَ الْمُخْيَرَ، مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ نے کہا نبی کہہ دو لا املک لنفسی نفعا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 188. میں اپنے لیے بھی ذرہ برابر نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، نہ فائدہ حاصل کر سکتا نہ نقصان دور کر سکتا.
اور کہا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن، میں تمہارے لیے بھی ذرہ برابر نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے جسم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا طائف کی سرزمین میں، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا اسلام کے خاطر، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی، حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، آپ ان کی تکلیف کو دور نہ کر سکے، اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کو معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سلسلے میں اور بھی روایات ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اسی طرح یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے، یہ پہلی روایت بھی بخاری مسلم میں ہے، اور دوسری روایت بھی بخاری مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ جب آخری رکعت میں رکوع سے اٹھے تو آپ نے سر اٹھاتے ہوئے فجر کی نماز میں یہ دعا پڑھی، اللہم علعن فلانا و فلانا، اے اللہ فنا اور فنا پر لعنت فرما، رحل، بعض روایت میں رحل پر، زکوان پر، وسیہ پر، یہ بڑے ظالم لوگ تھے، ان پر حجت پوری ہو چکی تھی، حق واضح ہو چکا تھا، انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ غداری کی، خیانت کی، آپ نے ان پر بددعا فرمائی۔ بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ 70 قرہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لیکن دشمنوں نے میرے معونہ کے موقع پر انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا، آپ نے ان کے لیے 1 مہینے تک دعا کی اور ان کافروں پر 1 مہینے تک بددعا فرمائی، یہاں تک کہ بعض روایات کی روشنی میں طاعون کی بیماری میں سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد منع فرما دیا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے مخصوص کافر پر اب لعنت نہ کریں جب تک کہ اللہ نے اس پر لعنت نہ کی ہو۔ جب کافر پر لعنت نہیں کر سکتے، عام کافر پر لعنت نہیں کر سکتے، نام لے کر مخصوص کافر پر، عام کافروں پہ لعنت جائز ہے بغیر نام لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکافرین، نام لے کر لعنت کرنے سے آپ نے منع فرمایا، جبکہ بڑے ظالم سرکش تھے، تو ایک مسلمان پر لعنت کیسے جائز ہوگی بھائی؟ ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء، لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شہادت دے سکتے ہیں نہ شفاعت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شہادت امتوں پر، یہ امت بھی گواہی دے گی، شہادت دے گی دوسری امتوں پر، اور شفاعت جو کریں گے گناہگاروں کے لیے، انبیاء، شہداء اور نیک لوگ، تو اللہ رب العالمین لعنت کرنے والوں کو شہادت کا مقام نہیں دے گا بلکہ ان کا مقام گھٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا کہ یہ کافر دشمن ہے، اس لیے یہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی، اس لیے آپ نے نام لے کر لعنت کی، تو اللہ نے نام لے کر لعنت سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے ہوا پہ لعنت کرنا، کسی مخلوق پہ لعنت کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنوا الريح، ہوا پہ لعنت مت کرو، لا تسبوا الريح، ہوا کو گالی مت دو، فإن مامورا، اسے حکم دیا گیا ہے، جدھر حکم دیا گیا ادھر ہی چلتی ہے، تو اس کی کیا غلطی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، بعض روایات میں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ بھی کہنے کی دلیل ہے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد الى آخرہ، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم سے کم سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد امام اور مؤذن دونوں کو کہنا واجب ہے۔ فانزل اللہ، واللہ نے حکم صادر فرما دیا، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ کہ آپ نے چند لوگوں کا نام لیا، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، یہ سردار تھے، یہ لیڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو زخم پہنچائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی، تو آپ نے ان کا نام لے کے بددعا کیا کہ یہ بڑے مجرم ہیں، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، آپ کو اسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں، اور اس کے لیے آپ نے اہتمام کیا فجر کی نماز میں۔ اسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب مسلمانوں پہ کوئی آفت آتی تھی یا دشمنوں کا ظلم جب بڑھ جاتا تھا تو آپ دشمنوں پر بددعا فرماتے تھے۔ بددعا کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن نام لے کر مخصوص آدمی پر لعنت سے منع کیا گیا، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لقوم
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مظلوم قوم کے لیے دعا فرماتے یا کسی ظالم قوم پر دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے تھے. بخاری اور مسلم کی روایات میں سب سے زیادہ روایات فجر کی ہیں، اس کے بعد مغرب کی ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی، یعنی تینوں نمازوں کی دلیل ہے. اور ائمہ حناف بھی ان تینوں روایتوں کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن ابو داؤد کی روایت ہے یہ پانچوں نمازوں میں آپ نے بد دعا کی، رکوع سے اٹھنے کے بعد آخری رکعت میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے بد دعا کی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض مظلوموں کے لیے نام لے کر دعا کرنا یا بعض ظالموں پر نام لے کر بد دعا کرنا جائز ہے. لعنت کرنا نام لے کے جائز نہیں، لعنت سے منع کیا گیا. عام کافروں پر لعنت کی جائے گی جو کفر پر مرا ہے بغیر نام لیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کو اللہ رب العالمین نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ صفوان بن امیہ جو اسلام کا دشمن تھا، سہیل بن عمرو، حارث بن ہشام، یہ سب کے سب اسلام لے آئے. امام بخاری نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، حدیث نمبر 4070. اللہ اکبر. اور امام ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 366 پہ نقل کیا کہ یہ تینوں لوگ جن کے لیے آپ نے بد دعا کی تھی یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے. اور یہی نہیں بلکہ اسلام کے ہیرو بن گئے، زیرو سے ہیرو بن گئے، داعی بن گئے. اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. مثال کے طور پر یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے قبیلے میں اور پورے عرب میں ارتداد کی لہر ہو گئی، یعنی لوگ دین سے مرتد ہونے لگے. اللہ نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے موقع پر سہیل بن عمر لوگوں کو ثابت قدمی کی تعلیم تلقین کرتے تھے، یعنی پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی لوگوں کو ثابت قدمی کی تلقین کرتے تھے اور لوگوں کے دل کو مضبوط کرتے تھے، لوگوں میں تبلیغ کرتے تھے. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو اور دعوت میں مایوس مت ہو. بہت سے لوگ 21 سال کے بعد مسلمان ہوئے. ابو سفیان 21 سال کے بعد مسلمان ہوا. حضرت خالد بن ولید 18 سال تک لڑتے رہے، اس کے بعد مسلمان ہوئے. فتح مکہ کے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان مسلمان ہوئے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اللہ نے کتنا کام لیا ان لوگوں سے. اس لیے جو اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا، اور جن کی زیادتی اور جن کے ظلم سے دجلہ اور دریا فرات سرخ ہو گیا 1 مہینے تک، یعنی یہ دریا دجلہ کا پانی سرخ رہا اور لائبریریوں کی کتابیں جلتی رہیں، لیکن اللہ نے انہیں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مسلط کرے اور عالم اسلام کو یہود و نصارہ کی غلامی سے آزاد فرمائے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ قنوت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. آج مسلمانوں پہ اتنی بڑی بڑی آفتیں آ رہی، مصیبتیں آ رہی ہیں، اخبارات ریڈیو میں اعلانات ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اعلان ہو دعا کریں، رسمی دعاؤں سے کام نہیں چلتا. کیوں نہیں قنوت پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہو؟ آخری رکعت میں اٹھنے کے بعد کیوں نہیں سجدے میں دعا کرتے، رکوع میں دعا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مظلوم مسلمانوں کی زیادتی سنی تو آپ نے نام لے کر کے قنوت میں دعا فرمائی، اللہم انجل ولید ابن الولید و سلمہ بن ہشام عیاش بن ربیعہ. ولید بن ولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش بن ربیعہ کو نجات دے، یعنی ظلم سے نجات دے. کیا ہم نہیں کہہ سکتے اللہم انصر اخوان المظلومین المضطہدین، اللہم انجی من کید الظالمین؟ بیت المقدس کے لیے ہم دعا نہ کر سکے، مسجد اقصی کے لیے ہم دعا نہ کر سکیں، عالم اسلام کے اوپر آنسو نہ بہا سکیں؟ آج انسانیت میں شرما رہی ہے. انسانی خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، شہر ویران ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہے. المومن للمومن کالبنیان، مومن کے لیے اس بلڈنگ کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو صحیح کرتی ہے. ان المومن لاہل ایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، مومنی کے لیے صحیح ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مقام ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سر درد محسوس کرتا ہے، تو کہیں بھی کسی کو تکلیف ہو ہمیں درد محسوس کرنی چاہیے. ہمیں بھی قنوت کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے مظلوم قیدی ہیں، بہت سے پریشان حال ہیں، در در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم دعاؤں کا تحفہ نہیں پیش کر سکتے تو ہم کیا دیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد
بخاری کی حدیث ہے، یہ کئی ابواب میں ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے اور مختلف ابواب میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے جس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، وندی رشید تقربین، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ یعنی یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت رہی، اعلانیہ دعوت دیا اسی سے، فعم وخص، بعض روایت میں انفرادی طور پر بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر دعوت دی، اور بعض روایت میں کوئی صفا پر چڑھ کر کے بھی آپ نے پکارا، ٹھیک ہے کہ آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلوں کو دیکھے۔ خود آگ لگی ہوئی ہے بدن کے اندر، ملک میں آگ لگی ہے، گھر میں آگ لگی ہے، دل میں آگ لگی ہے، اخلاق میں آگ لگی ہے، سماج میں آگ لگی ہے، انسانیت میں آگ لگی ہے، اور جا رہے ہیں امریکہ، یورپ، جرمن، فرانس گھومنے کے لیے۔ یہ کوئی دعوت ہے؟ پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا جی۔ تو آپ نے فرمایا قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو خریدو جہنم سے، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کام آ سکتا۔ اور آپ نے نام لیا یا عباس بن عبد المطلب، آپ کے چچا جنہوں نے مکی زندگی میں ایمان لائے بغیر بھی آپ کا ساتھ دیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفعات طے کر رہے تھے، ایگریمنٹ کر رہے تھے مدینہ کے لوگوں سے کہ میں مدینہ آؤں گا تو میرے یہ شروط ہیں، تو وہاں پر عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ عباس بن عبد المطلب سے فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، چچا میں اللہ کے عذاب سے آپ کو کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، اللہ اکبر، نہایت نیک صالحہ خاتون، اسلام کی داعیہ مبلغہ، جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں اپنی بہت ساری قربانیاں پیش کی، کہا کہ میں آپ کے بھی کچھ بھی کام نہیں آ سکتا اللہ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، اپنی بے بسی اور بے کسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہ تو وہ آپ نے پہلے قریب لوگوں کو اور اس کے بعد دور لوگوں کو، قریب و دور جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرایا، اور سب سے قریب آپ کی بیٹی چہیتی لاڈلی فاطمہ ہے، جو آپ کا جگر گوشہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، یہ اس امت کی عورتوں کا سردار بنایا، جس کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے من آذاها فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یریبنی ما رابہ، جو تکلیف فاطمہ کو پہنچتی ہے مجھے پہنچتی ہے۔ آپ نے ابو جہل کی بیٹی کو حضرت علی کی زوجیت میں پسند نہیں کیا، کہا اللہ کی دشمن کی بیٹی، محمد کی بیٹی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے شادی نہیں کی ابو جہل کی بیٹی سے، آپ کو اتنا ڈر تھا، اس فاطمہ سے فرما رہے ہیں سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو چاہ مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، اللہ اکبر۔ بلکہ بعض روایت میں آپ بخاری کے انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بلکہ بعض بخاری وغیرہ کی روایات میں یہ ذکر ہے، آپ نے قبیلے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی، اے بنی عبد المطلب، مختلف قبیلوں کے نام لے کے کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، غیر ان لکم رحما سأبل ببلالها، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو دنیا کی رشتہ داری ہے اس کو میں تر رکھوں گا، یعنی میں آپ کے غم میں شریک رہوں گا، آپ کی پریشانی کو دور کروں گا، آپ سے دنیاوی رشتہ رکھوں گا کفر کے باوجود۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا جل جلالہ اللہ اسألکم علیہ اجرا، اے نبی کہہ دو میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر کم سے کم قرابت داری کی محبت ہے، اس لیے میں تم کو جہنم سے نکال رہا ہوں، اور تم بھی تو کم سے کم اس کا لحاظ رکھو۔ اور اسی قرابت داری کا معاملہ تھا کہ جب 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو قید و بند کی زندگی گزارنی پڑی تو بنی ہاشم کے بہت سے لوگ جو اسلام نہیں لائے تھے کفر کے باوجود آپ کا ساتھ دیا، آپ کا چچا آپ کے چچا ابو طالب کفر کے باوجود آپ کا ساتھ دیتے رہے، کہا واللہ لن يصلوا الیک بجمع جمع حتى وسد في التراب دفینا، جب تک مٹی میں نہ مل جاؤں کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے ان کی ہدایت نہیں دی اور اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء۔ انشاءاللہ اس کا تفصیل بیان بعد کے ابواب میں ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے قرابت داروں کے اور ان لوگوں کے جو دینی اور ایمانی اعتبار سے بڑے مضبوط تھے، جن کی بشارتیں ہیں،
جن کی فضیلتیں ہیں، جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، آپ کی پھوپھی صفیہ ہیں، عباس ہیں، ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تو یہ پیران پیر کیسے بچائیں گے؟ قبر والے کیسے بچائیں گے؟ انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گناہوں بڑے بڑے لوگ اشج کریں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، گھٹنے کے بل گر جائیں گے۔ امام ابن کثیر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کو دیکھیں گے، گھٹنے کے بل گر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام گھٹنے کے بل گر جائیں گے، کہیں گے اللہ سے مجھے بچا لے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو بھی نہیں بچا سکتے، جیسا کہ بخاری کی مشہور روایت ابو ہریرہ کی، یلقا ابراہیم اباہ آزر وعلی وجہ ابی قطرۃ وغبرہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے قیامت کے دن ملیں گے، ان کے چہرے پر ذلت و خواری ہوگی، کہیں گے الم اقل لک لم تعصنی، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، شیطان کی بات نہ مانیں، میری بات مانیں۔ ان کے باپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور یہ خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا سفارش کرے، کہیں گے آج میں فالیوم لا اعصیک، آج میں تیری بات مانتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم یبعثون، تیرا وعدہ ہے کہ تو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، وَإِنْ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْعَبَادِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے، میرا باپ تیری رحمت سے معروم ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں ہوگی جن کے اوپر دنیا میں آگ سلامتی بنا دی گئی۔ اللہ نے خلیل اللہ بنایا، قیامت کے دن اول من یقصی ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب آگ میں ڈالے گئے تو ان کے لباس کو اتار دیا گیا، وہ ابراہیم کی سفارش نہیں قبول ہوگی۔ اور اللہ فرمائے گا ابراہیم ابھی تیرے باپ کی درگت ہوتی ہے، دیکھ اپنے پاؤں کے نیچے، فَيَنظُرُ فَإِذَا وَبِذِيحٍ مُتَلَطِّخٍ وَبِذِبْحٍ مُتَلَطِّخٍ، دونوں قول ہے، یہ بچو کی شکل میں خون میں لت پت ہوں گے، اور اللہ حکم دے گا ان کے باپ آزر کو خون کے اندر لت پت کرتے ہوئے جہنم میں پاؤں پھینک کر، پاؤں پکڑ کر پھینک دو، وَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ، ان کے پاؤں کو پکڑ کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سررنا وما علنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، تمام رشتہ دار و اقارب کو قیامت کی رسوائی سے اور دنیا کی ذلت سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا۔ تو الحمدللہ آج کا یہ درس جو ہے مکمل ہو گیا، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں کتاب کی ترتیب سے۔ نمبر 1، دونوں آیتوں کی تفسیر بتائی گئی جو آپ نے سنی ابھی، سورہ اعراف اور سورہ فاطر کی۔ اس کے بعد احد کا واقعہ بتایا میں نے، اس سے عبرت یہ ملتا ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی اسباب و وسائل استعمال کر لے، لیکن گناہ کرے گا تو اللہ کی مدد رک جائے گی۔ نبی کے موجود ہیں، آپ کی دعائیں ہیں، فرشتوں نے بشارت دی ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ ہم جس طرح بدر میں فرشتے نازل کی یہاں بھی نازل کریں گے۔ ساری بشارت کے باوجود صرف چند صحابہ کی اجتہادی چوک سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، چند صحابہ کی غلطی سے نبی کے دندان مبارک شہید۔ اس میں انسان کے گناہوں کا اثر اپنی ذات پر، اور انسان کے گناہوں کا اثر دوسروں پر، اور انسان کے گناہوں کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انسان کے گناہوں کا اثر جنت کی نعمت پر۔ حجر اسود کالا ہو گیا ہمارے گناہوں سے، اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ دل کالا نہیں ہوگا، پرندہ نہیں مرے گا، زمین میں فساد نہیں ہوگا، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سید المرسلین کا قنوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھنا، اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام جو سارے اولیاء کے سردار تھے ان کا آمین کہنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قنوت میں بھی لعنت سے منع فرما دیا، قنوت سے منع نہیں کیا، لعنت سے منع کیا۔ جن پر لعنت کی گئی وہ کافر تھے، اور جن کافروں پر آپ نے لعنت کی وہ سخت قسم کے مجرم تھے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، کیونکہ حدیث ہے کہ سب سے بڑا، سب سے سخت عذاب اسے ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا، یا جس نے یا نبی نے جس کو قتل کیا۔ تو نبی کو قتل کی سازش کی نا، آپ پہ حملہ کیا نا، اتنی سخت وعید کے باوجود بھی ان پر بد دعا آپ نے نہیں کی، ان پر بد دعا کی، اور آپ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی، اور اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس لیے دعوت کے میدان میں کبھی مایوس نہ ہو، اور کسی فتویٰ صادر نہ کرے۔ دعوت کا کام تقویٰ سے ہوگا، فتویٰ سے نہیں ہوگا۔ جو آج کل فتوے کی مشین ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، فلاں کافر، فلاں مشرک اور فلاں بدعتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے رؤیت ہلال کے نام پر لوگ الگ ہو گئے، تکفیر کر رہے ہیں، اور مختلف تولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔
یہ فتویٰ بازی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تقوی کا حکم دیا، سبحان اللہ۔ یہاں پر حالانکہ جن پر آپ نے بد دعا کی تھی وہ آپ کے رشتہ دار لوگ، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان کو ہدایت دی، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت میں قنوت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس کو سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ آپ نے نام لے کر بد دعا کی، تو نام لے کر بھی بد دعا جائز ہے، اور نام لے کر بھی دعا کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جب منزل رشید رقمی نازل ہوئی تو آپ نے کیسے دعوت دی کہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ وہ انفسکم علیکم نعرہ والی آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اور قریب کے رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اسے معلوم ہوا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا دوسرے کے لیے پسند کرتا۔ جس طرح وہ آدمی بھوکا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ جائع، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی آسودہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ یہ کہا گیا اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ کہا اللہ یامن جارہ بوائقہ، جس کے شر اور فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو جب بھوکا رہنے والا پڑوسی آپ نے اس کو نہیں کھلایا، خود آپ شیر کھا رہے ہیں اور خود آپ بریانی کھا رہے ہیں، حیدرآباد کی مندی کھا رہے ہیں، اور وہ بھوکے مر رہے ہیں، ایمان کی نفی کر دی، تو جو کفر پہ مر رہا ہے، جو شرک پہ مر رہا ہے، جس کے گھر میں کفر کی آگ لگی ہے، دل میں کفر کی آگ لگی، معصیت کی آگ لگی، اس کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، متقیوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن حساب اس بات کا ہوگا کہ آپ نے دعوت دیا نہیں دی، بلکہ ذکر لکم، نصیحت کیا نہیں کی، فذکر ان نفعت الذکر، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے تو آپ ضرور نصیحت کریں۔ یہ انما انت مذکر، آپ داروغہ نہیں ہے، لیکن آپ نصیحت کرنے والے بنا کر بھیجیں گے، آپ فتویٰ دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کو کفر و موت دے گا، آپ کا کم پہنچا دینا ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کم پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس دور میں تصنیف ہو رہی ہے، فتویٰ بازیاں ہو رہی ہیں، ہر گروپ دوسرے گروپ کو لعنت کر رہا ہے، اور فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں، جی جس کو استنجا پیشاب پیخانے کا ڈھنگ نہیں ہے آج مفتی بنا ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت احتیاط کرتے تھے لوگ، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں 300 بدری صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، فإنی قد غفرت لکم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، یود صاحب ان یفتیہ الفتیہ، چاہتے تھے کہ ان کا ساتھی فتویٰ دے، وہ فتویٰ نہ دے، ڈرتے تھے بولنے سے۔ اس لیے دیکھیے کتنی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں ما تکلمت منذ 40 سنہ الا عجبت لها جوابا بین یدی اللہ، بہت بڑے علامہ تھے، امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، لیکن 40 سال تک جب کوئی سوال کیا گیا جواب دینے سے پہلے اللہ سے ڈر کر غور کیا کہ اگر ہمارا جواب غلط ہوگا تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ امام مالک سے ایک روایت میں 48 ایک میں 40 فتوے پوچھے گئے، 36 میں جواب نہیں دیا، 4 میں دیا اور کہا کہ اللہ عالم، پھر بھی موت کو ڈر رہے ہیں کہ جو میں نے 4 جو جواب دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ہماری گرفت نہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور بندگی میں سے ایک اہم ترین بندگی یہ ہے کہ انسان داعی کو چاہیے کہ وہ ادعو الی اللہ علی بصیر، علم حاصل کرے اور دعوت میں نرمی اختیار کرے، وما یلقیٰ الا الذین صبروا، اور دعوت کے ساتھ مشکلات جو آئیں اس پر صبر بھی کرے اور رفق کو لازم پکڑے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر سے کام لے، جاہلوں سے اعراض کرے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو یہ چند اہم ترین باتیں تھیں